الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حضرات، آج آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ اس کا بیان کرنا ہے کہ اسلامی مہینوں کی مبارکباد دینا، جیسے رمضان مبارک اور اسی طرح چند ایام جیسے جمعہ مبارک، عید مبارک وغیرہ، تو ان بارے میں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں صراحتاً تو کوئی روایت منقول نہیں ہے کہ آپ نے رمضان کی مبارکباد دی ہو، جمعہ کی مبارکباد دی ہو۔ البتہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ جو چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول نہ ہو وہ جائز بھی نہ ہو۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز کو جو صحابہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول نہیں ہے، آپ اس کو سنت سمجھ کر جب کرتے ہیں تب وہ بدعت بن جاتی ہے۔ جب آپ اس کو صرف جواز کے حد تک رکھتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے، مستحسن ہے، مستحب ہے، تب تو اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت ہے اور اس عمل کو کرنا سنت ہے، جبکہ وہ چیز ثابت نہ ہو، تب یہ عمل بدعت بن جاتا ہے۔ اس لیے مبارکباد دینا فی نفسی ہی یہ کلمہ بہت ہی اچھا ہے، برکت کی دعا دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس دن کے اندر، اللہ رب العزت آپ کے اس عمل کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اس سے بڑی دعا کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور چند روایات ایسی آتی ہیں جن کے اندر عید کے موقع پر صحابہ کرام یہ الفاظ استعمال کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو برکت ہی وہ چیز ہے کہ جو بھی کسی بھی مقصد کے حصول کا جو آخری درجہ ہے وہ برکت ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے فی نفسی ہی مبارکباد دینا یہ کوئی ناجائز عمل نہیں ہے، بلکہ جائز ہے، اچھا عمل ہے عید کی مبارکباد دینا۔ لیکن اگر آپ اس کو سنت سمجھ لیں گے کہ یہ عمل ایسا کرنا سنت ہے، اگر نہ کیا تو سنت کے چھوڑنے پر گناہ ہوگا، تب یہ عمل بدعت بن جائے گا۔ اس لیے اگر آپ اس کو صرف جائز اور اچھا عمل ہونے کے ناطے اور کسی کو اس کے عمل کی، اس کے دن کی مبارکباد دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل میں، اس دن میں برکت عطا فرمائے، تو فی نفسی ہی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔